السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان وکاء السہی فاذا نامت العین استطلق الوکاء، رواہ الدارمی۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں کتاب الطہارت میں بابو ما یوجب الوضوء، یعنی کہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، اس کے متعلق سلسلہ وار حدیث آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ آج کی ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث شریف میں یہ بتلایا گیا کہ نیند کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما العینان وکاء السہی، کہ جو دو آنکھیں ہوتی ہیں، بے شک جو انسان کی جو دو آنکھیں ہوتی ہے وہ اس کے سورین کی وہ بند ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے، اس کی سورین کی وہ گرہ ہوتی ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءَ، اور جب اس کی دونوں آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی جو سورین کی جو گرہ ہے، جو بند ہے، وہ کھل جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، نیند کی حالت میں انسان کو اپنے جسم پر کوئی اختیار نہیں رہتا، اس کے اعصاب پر اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جب انسان بیدار رہتا ہے تو پھر اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی چیز ہے وہ اس کو روکنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو پھر نیند کی وجہ سے اس کے جو اعصاب ہے، اس کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کے اعصاب پر، اس کے جوڑوں پر اس کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اندیشہ ہے کہ اس کے جسم سے وہ چیز خارج ہو جائے کہ جو کہ ناقض طہارت ہوتی ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہاں پر بھی نیند کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ نیند در حقیقت یہ ناقض وضو نہیں ہے، نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ نیند ایسی چیز ہوتی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ نفس نیند یہ ناقض طہارت نہیں ہے، بلکہ نیند کی وجہ سے اس کے جو اعصاب ہے، اس کے جو جوڑ ہیں جسم کے، اس پر اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو بے شعوری کی حالت میں ایک انسان سے نیند کی حالت میں ریح اور ہوا کا خروج ہوتا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا اسی وجہ سے نیند کو ناقض وضو کہا گیا، وگرنہ یہ در حقیقت نفس نیند یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر نیند کی وجہ سے یہ شبہ اس کا بالکل زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ نیند میں اس سے ہوا خارج ہوئی ہے، تو لہذا اس کے نیند کو اسی وجہ سے یہاں پر ناقض طہارت کہا گیا۔ اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکاء السہی العینان فمن نام فلیتوضأ، رواہ ابو داود۔ اللہ کے رسول حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وکاء السہی العینان، کہ دونوں آنکھوں کی جو گرہ ہے، جو بند ہے، جو بندش ہے، وہ دونوں آنکھیں یہ انسان کی سورین کی یہ بندش ہے۔ فمن نام فلیتوضأ، بس جو کوئی بھی شخص سو جاتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث پاک کا جو حکم بتلایا گیا ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو لیٹنے کی حالت میں جو نیند کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ وضو کا حکم ہے۔ اب رہا سوال عزیزان محترم کہ کتنی نیند کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، تو اس کے متعلق فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی نیند کہ جس نیند کی وجہ سے انسان اپنے اعصاب پر قدرت کھو بیٹھتا ہے، اس کے اعصاب پر اس کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا، تو پھر ایسی نیند کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی مقدار کی قید نہیں ہے کہ اتنے منٹ، اتنے گھنٹے سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا، بلکہ ہر ایسی نیند کہ جس نیند کی وجہ سے اس کے اعصاب
ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنی اعصاب پر قدرت اور کنٹرول جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس نیند کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب بات ایسی ہے کہ وہ اعصاب پر قدرت کھو بیٹھتا ہے تو بے شعوری کے عالم میں یہاں پر بالکل غالب گمان ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا خارج ہو اور اس کو اس کا شعور نہ ہو۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ انسان جب اپنے اعصاب پر قدرت کھو بیٹھتا ہے، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی نیند کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہاں پر کوئی مقدار کی قید نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو شخص بیٹھے ہوئے سوتا ہے یا پھر کسی ایسی چیز پر ٹیک لگا کر سوتا ہے کہ اس کو ہٹانے کی وجہ سے وہ گرتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعصاب پر اس کو کنٹرول ابھی برقرار ہے، حاصل ہے۔ تو پھر ایسے بیٹھے ہوئے شخص یا پھر ٹیک لگائے ہوئے شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بیٹھے ہوئے شخص کو اپنے اعصاب پر کنٹرول اور اختیار باقی رہتا ہے۔ اور ایسے ہی ٹیک لگا کر جو شخص سویا ہے اور وہ چیز جس سے وہ سہارا لگا کر سویا ہے اگر وہ ہٹا دیا جائے تو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ اس کو اپنے اعصاب پر اپنے کنٹرول اور اختیار حاصل ہے، تو ایسے لوگوں کا وضو اسی لیے فقہ نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں۔ وعن انس قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه ابو داود والترمذي، الا انه ذكر فيه ينامون بدل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، عزیزان محترم، یہ حدیث شریف اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جب اعصاب پر اختیار اور کنٹرول باقی رہتا ہے اور انسان جب بیٹھنے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ عمل صحابہ کے اور یہ جو حکم ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ نماز عشاء کا انتظار کرتے ہوئے اس حالت میں وہ ہو جاتے کہ ان کے جو سر ہیں نماز عشاء کے انتظار میں جھک جایا کرتے تھے، یعنی کہ وہ سو جایا کرتے تھے۔ ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ اسی حالت میں سو بھی جایا کرتے تھے بیٹھی ہوئی حالت میں، پھر وہ نماز بھی ادا کرتے اور وہ وضو نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ نماز عشاء کی انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے رہتے یہاں تک کہ ان کے جو سر ہے وہ جھک جایا کرتے تھے نیند کی وجہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے بیٹھے ہوئے حالت میں وہ سوئے اور ان کو اپنے اعصاب پر قدرت اور کنٹرول حاصل تھا، تو اسی لیے ان کا وضو باقی رہا، اسی لیے انہوں نے بغیر وضو کے نیند کے باوجود بھی انہوں نے نماز کو ادا فرمائی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم کے بجائے ینامون کا امام ترمذی نے اضافہ فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں احادیث شریفہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا